دیکھیں اس میں کیا لکھا ہے، آگے دیکھیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اہل مدینہ ایک مرتبہ گھبرائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے پر سوار ہو کر آپ تشریف لے گئے. جب واپس آئے فرمایا وجدنا فرسکم ھذا بحرا، یہاں نیچے کیا لکھا ہے میں نے واصل جری ہے. واصل جری کا معنی کیا ہے؟ یعنی ویسے نا یعنی وسیع سے ہے نا، کھلا چلنے والا. جب آدمی گھوڑا چلتا ہے تیز چلتا ہے پھر آپ دیکھیں وہ کھلا چلتا ہے، پاؤں اٹھا کر چلتا ہے رکھنا ہے. ہم آگے مراد ہے تیز، کس کو باہر پایا کر ہے، ہم باہر ہے، باہر نہیں یعنی کھلا چلنے والا ہے، یعنی تیز رفتار گھوڑا ہے. فکان بعد ذلك لا يجازى، اس کے بعد سلمان کے باپ میں اس گھوڑے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. پہلے کان یختف ہوا ایسے سے چلتا تھا، پہلے ایسے سے، لیکن جو حضور اس پر سوار ہوئے تو پھر حضور کی سواری کی برکت سے اللہ نے اس کو اتنا ایسا تیز رفتار کر دیا تو کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. آگے چلیں. وقال مسعود رضی اللہ عنہ قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ما قال ابي التقوى وبي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابو بكر قال سمعت عنه قال نام النبي صلى الله عليه وسلم قال لها العصا منها ونقوله موسى ما يحتاج الى من رضي الله عنه. مزمر گھوڑا، مزمر کی تعریف کیا ہے؟ خود ہاشم دیکھا نا، اذمار الخیل للسبق، مزمر گھوڑے. خوب چارہ کھلایا جائے، پہلے کہیں پہلے گھوڑے کو خوب چارہ اس کو کھلایا جائے، وہ موٹا ہو جائے، پھر اس کا چارہ کم کیا جائے اور اس کے اوپر جلوار ڈال دیتے ہیں تاکہ پسینہ آ جائے. پھر بعد اور وہی جفو القحا، پھر اس کا پسینہ خشک کر لیا جائے تو فیخف لحمها، تو اس کا گوشت ہلکا ہو جاتا ہے. پہلے تو خوب کھلایا اس کو جا کر، پھر آہستہ آہستہ اس نے اس کا گوشت کم کر دیا جائے، اس کے اوپر جڑ ڈال دی جائے، پسینہ وغیرہ آئے اور پھر پسینہ کو خشک کر دیا جائے، اور تب اس کا گوشت جب ہلکا ہوگا نا تو اسے پھر چلنے میں آسانی ہوگی، کوئی نہیں ہوگا، خوب تیز چلے گا وہ. آگے چلیں. والنبي صلى الله عليه وسلم مزمر کی آگے تعریف ہے. حاشی میں بھول بھی جاتی ہے، دیکھ لیں. ان یقل الازمار، تضمیر ایک ہی مطلب ہے. ان یقلل علفها مدتاً، کہ پہلے تو اس کو خوب کھلایا پلایا جائے، خوب موٹا کیا جائے، پھر اس کو چارہ آہستہ آہستہ کم کیا جائے ایک مدت تک ہے، اور پھر اس کے اوپر جڑ ڈال دیں تاکہ خوب پسینہ آ جائے، اور پھر جب پسینہ خشک ہوگا اور گوشت بھی اس کا کم ہوگا، اس سے پھر چلنے میں قوت حاصل ہوگی اس کو ہے. اور چلیں. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال موسى عن الجهاد فقال نعم الجهاد الحج باب غزوة المرأة بالبحر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اونٹنی کا حلبہ یہ کبھی مسبوق نہیں ہوتی تھی، اس بارے میں ذکر کیا تھا پہلے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک اونٹنی تھی جس کو کہا جاتا تھا عذبا عذبا. یہ ہے. پھر آگے الفاظ ہیں لا تسبقوا. لا تسبقوا کا معنی لا تسبقوا کا معنی وہ کبھی مسبوق نہیں ہوتی تھی. مسبوق پہلے آپ نے بتایا کہ مقتدی کتنی قسم پر ہے. مقتدی پہلے بتلایا میرا کیا ہاں مقتدی کتنی قسم پر ہے. کون کون سے؟ ہاں ہاں مدرک. اگر لاحق مسبوق ہے. مسبوق کسے کہتے ہیں؟ نہیں لفظی ترجمہ کرے. مسبوق کسے کہتے ہیں؟ مسبوق دھیان سے دھیان سے بھائی ابا کے بندوں. مدرک کہتے ہیں مدرک جو شروع سے لے کر آخر تک امام کے ساتھ نماز میں شریک ہو اس کو تو مدرک کہتے ہیں. آگے جو شروع سے لے کر جس میں کوئی رکعت نہ نکلے یا کرنا پوری نماز میں امام کے ساتھ شریک ہو. مدرک کا معنی پا لینے والا، پوری نماز کو پانے والا. اور لاحق کسے کہتے ہیں؟ جو شروع میں تو امام کے ساتھ شریک ہو، درمیان کے میں عذر کی وجہ سے کو عذر لاحق ہونے کی وجہ سے وہ وضو کرنے کے لیے چلا جائے. اب اگر اسی رکعت میں شریک ہو جائے پھر تو نماز مکمل ہے. اور اگر رکعت نکل گئی ہے تو پھر بعد میں جو رکعت ادا کرے گا اس میں وہ لاحق ہے. کیا مطلب کہ حکماً امام کے پیچھے ہے بغیر قرات کے. جو ایک دو رکعت نکل گئی ہے اس کو بغیر قرات کے پورا کرے گا، وہ حکماً امام کے پیچھے ہے. اور مسبوق سے کہتے ہیں مسبوق. دھیان سے اللہ کے بندوں وہ تو خراب کر لیں. لفظی ترجمہ کیا ہے مسبوق؟ مسبوق کہتے ہیں جس سے کوئی چیز سبقت کر جائے. مسبوق کہتے ہیں جس سے کوئی چیز سبقت کر جائے، آگے نکل جائے. تو سابق کون ہے یہاں پر؟ سابق کون ہے؟ اور سابق کون ہے؟ بات ساتھی کہتے ہیں امام سابق. میں کہیں پھر مطلب امام آگے نکل گیا میرے خیال. اصل یہ تو مسبوق کہتے ہیں جس سے کوئی چیز سبقت کر جائے. تو سابق کون ہے؟ سابق یہ رکعت سابق ہے. رکعت نکل گئی کہتے ہیں رکعت نکل گئی. رکعت نکل گئی 6 رکعت نکل گئی، 2 رکعتیں نکل گئی ہیں، یہ رکعت سابق ہے. تو کہ جس سے کوئی ایسے دھیان سے ایک لفظ ہوتا ہے آپ اس میں تعامل میں آپ پڑھ لیں گے کہ غایہ مغیہ میں داخل ہے یا کہ نہیں. آپ نے پڑھا ہوگا الہ کے اندر الہ کا ما بعد ما قبل کی جنس سے ہوگا یا کہ نہیں. شمتا نے پڑھا ہے نا الہ کا ما بعد ما قبل کی جنس سے ہوگا یا کہ نہیں. اگر الہ کا ما بعد ما قبل کی جنس سے ہو تو پھر غایہ مغیہ میں داخل ہے. تو غایہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غایہ کا معنی انتہا ہے نا، انتہا. اور مغیہ کا معنی کیا ہو؟ مغیہ کا معنی بھائی اصطلاحی لفظ ان کا اندر بھی تو معلوم ہونا کیا ہے. مغیہ کسے کہتے ہیں؟ مغیہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. غایہ کا معنی ہے انتہا. مغیہ کا معنی ہے جس چیز کی انتہا کی جائے. اس میں مفعول کا صیغہ ہے نا. غایہ کا معنی ہے انتہا، مغیہ کا معنی ہے جس چیز کی انتہا کی جائے. اب دھیان سے سمجھنا کہ الہ کا ما بعد ما قبل کی جنس سے ہوگا یا کہ نہیں. اگر الہ کا ما بعد ما قبل کی جنس سے ہو تو الہ کا ما بعد
ماقبل کے حکم میں داخل ہوگا. ایسے ہے جیسے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، کہ تم دھو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو إِلَى الْمَرَافِقِ، کوہنیوں تک یار کہاں. اب یہ دیکھو، اب یہاں إِلَى الْمَرَافِقِ، إِلَى کا جو مابعد ہے وہ غایہ ہے، یہ کوہنی. مرافق یہ غایہ انتہا. اور مغیّہ کیا ہے؟ مغیّہ جس چیز کی انتہا کی جا رہی ہے. جو کس چیز کی انتہا کی جا رہی ہے؟ ید جو ہے نا، ید یہ مغیّہ ہے جس چیز کی انتہا کی جائے. اور مغیّہ کا حکم کیا ہے؟ حکم کیا ہے مغیّہ کا حکم؟ غسل دھونا، یہ حکم ہے. یا ہے ہر چیز الگ دھیان سے. غایہ مغیّہ کے حکم میں داخل ہوگا یا کہ نہیں؟ تو غایہ کا معنی ہے انتہا، مغیّہ کا معنی ہے جس چیز کی انتہا کی جائے. اب یہاں پر ید ہے نا، ید کی انتہا کس کے اوپر ہو رہی ہے؟ مرافق کے اوپر ہو رہی ہے نا. اور یہ مرافق ید کی جنس سے ہی ہے نا، کیونکہ ید کا جو اطلاق ہے نا پورے یعنی انگلیوں سے لے کر کندھے تک یہ پورے پر ید کا اطلاق ہوتا ہے. تو بہرحال یہ جو مرافق کا حصہ ہے یہ بھی ید کی جنس سے ہے. مغیّہ کہتے ہیں جس چیز کی انتہا کی جائے. مغیّہ کس کی انتہا کر رہے ہیں یہاں پر؟ ید کی. ید یہ مغیّہ ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اور مغیّہ کا حکم کیا ہے؟ مغیّہ کا حکم کیا ہے؟ اب یہاں الہ کا مابعد یعنی غایہ مغیّہ کی جنس سے ہے. الفاظ یاد رکھیں بھائی، جب پڑھتے پڑھاتے ہوئے چیزیں کام آئیں گے. ہم الہ کا مابعد ماقبل کی جنس سے ہے یا کہ نہیں؟ یعنی غایہ مغیّہ کی جنس سے ہے یا کہ نہیں؟ غایہ کا معنی ہے انتہا، مغیّہ کا معنی جس چیز کی انتہا کی جائے. اب کس چیز کی انتہا کر رہے ہیں یہاں پر؟ ید جو ہے نا، یہ اس کی انتہا کر رہے ہیں الہ کے مابعد پر. اور حکم کیا ہے مغیّہ کا؟ فصل. تو یہاں پر الہ کا مابعد ماقبل کی جنس سے ہے کیونکہ ید کا اطلاق کندھے تک ہوتا ہے. لہٰذا یہاں الہ کا مابعد ماقبل کے حکم میں داخل ہوگا، غایہ مغیّہ کے حکم میں داخل ہوگا. آگے بات ہے. اگر الہ کا مابعد ماقبل کی جنس سے نہ ہو تو پھر غایہ مغیّہ کے حکم میں داخل نہیں ہے. جیسے وہاں اپنی مثال پڑھی ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ پھر تم روزے کو پورا کرو. ثم اتموا الصیام الی اللیل، رات تک یاد رکھنا. اب دیکھو یہاں پر ہے، یہاں غایہ کون ہے؟ رات یہ غایہ ہے جس پر انتہا ہو رہی ہے. اور مغیّہ کیا ہے؟ مغیّہ کیا ہے؟ مغیّہ صوم ہی ہے. کیونکہ صوم تو کہتے ہیں مطلق امساک کہتے ہیں. ایک گھڑی بھی اگر کوئی رک جائے، ایک لمحے کے لیے ایک گھڑی بھی رک جائے تو روزہ ثابت ہو جاتا ہے. لیکن کیا کہ الہ ہے نا، الہ اس نے روزے کو کہاں تک پہنچا دیا؟ اور مغرب تک پہنچا دیا. اللہ اگر الہ نہ ہوتا پھر تو 2 منٹ کا روزہ ہوتا، پھر تو 1 سیکنڈ کا روزہ ہوتا ہے. یہ الہ کی برکت سے روزہ وہاں پہنچ گیا ہے، شام تک پہنچ گیا ہے. یہ آگے یہ مغیّہ ہے. اور مغیّہ کا حکم کیا ہے؟ مغیّہ کا حکم کیا ہے؟ اتمام صوم، روزے کو پورا کرنا یہ حکم ہے. اگر ہے آدھی بہن تو اب اتمام صوم یہ حکم. اب یہاں پر غایہ مغیّہ کی جنس سے ہے یا کہ نہیں ہے؟ تو یہاں پر غایہ مغیّہ کے حکم میں داخل نہیں ہے. مغیّہ کا حکم کیا ہے؟ اتمام، روزے کو پورا کرنا. اب یہ صوم جو ہے یعنی یہ رات ہے، یہ اتمام صوم میں داخل نہیں آتا ہے. غایہ کا یعنی یہ غایہ مغیّہ کے حکم میں داخل نہیں آتا. جیسے بس رات شروع ہوگی آپ دیکھ رہے، جیسے ہی سورج غروب ہوگا روزہ افطار ہو جائے گا. سمجھ میں آگئی بات؟ تو بھائی کو بات ذہن میں آ گئی. ہاں یہ ساری چیزیں اصطلاحات ہیں، کچھ چیزیں کام آتی ہیں پڑھتے پڑھاتے ذہن میں ہونا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہمارے یہ مختلف ہمارے نیک اساتذہ
کوئی چیز وہاں مل گئی، کوئی وہاں قدموں میں مل گئی، ایسے یار سب کا ہی فیض ہے۔ یہ ہمارے قیس رحمۃ اللہ علیہ والا جب ہم تکمیل کرتے تھے تو اس کو اسامہ قدموں میں یہ الفاظ سنے کہ ان کی تعبیرات ویسے پڑھ تو رکھا تھا پہلے نہیں ساری علم کی، یہ لفظ کیا ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے، اس کا وہ اسامہ کھولی تھی نہیں۔ تو بھائی کے بارے ذہن میں آ گیا کہ اب آپ سنتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک اونٹنی تھی، لا تسبق، اب وہ کبھی مسبوق نہیں ہوتی تھی۔ ویسے مسبوق میں نے کہا اب لفظی ترجمہ کیا ہے، مسبوق جس سے کوئی چیز سبق کر جائے، جس سے کوئی چیز آگے نکل جائے، یا کوئی چیز آگے نکل کے یہ چیز کیا رہ جائے، پیچھے رہ جائے گی، یعنی ایک لفظی ترجمہ تھا جس سے کوئی چیز سبق کر جائے، یا کوئی چیز آگے نکل گئی یہ خود یہ چیز کیا رہ جائے گی، پیچھے رہ جائے گی اگر ہم، اور اگر مسبوق نہ ہو پھر کیا مطلب ہوگا، اس سے کوئی چیز آگے نہیں نکل سکتی تھی۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اونٹنی یہ کبھی مسبوق نہیں ہوتی تھی، یعنی اس سے کوئی سواری سفر نہیں کرتی تھی۔ تو فجاء اعرابی علی قعود، یہ قعود میں نے لکھا بھی فتح القافیہ کا ہے۔ ایک دیہاتی آدمی اپنی ایک جوان اونٹنی کے اوپر نے وہ بیٹھ کر آئے، لیکن وہ جوان اونٹنی کے اوپر ایک دیہاتی آدمی بیٹھ کر آئے، فسبقھا، تو اب دیہاتی لوگ ہیں وہ تو آداب سے واقف نہیں ہوتے ہیں، انہوں نے حضور کی اونٹنی کے ساتھ مقابلہ شروع کر دیا، اسے کہتے ہیں ریس لگا دیا، فسبقھا، حضور کی اونٹنی سے مقابلہ کرنا شروع کر دیا اور اس کی اونٹنی آگے نکل گئی۔ تو فشق المسلمین، یہ بات مسلمانوں پر شاق گزری، ناگوار گزری، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی اس ناگواری کو پہچان لیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حق علی اللہ اللہ یرتفع شیء من الدنیا، ہے یہ دنیا کی چیزیں ہیں نا، ان میں اللہ تعالیٰ کا ذات یہی ہے کہ جب کسی چیز کو اللہ بلندی عطا فرماتے ہیں تو اس کو پستی بھی عطا کرتے ہیں۔ یہاں میں ایسے آتا ہے نا، ہر عروج لا زوال اشیاء کا، ہر عروج کے لیے ان دنیا کی چیزوں میں ہے، بس اللہ تعالیٰ کے دین میں اللہ اس میں عروج ہی عروج ہے اللہ ہے، باقی دنیا کی چیزیں ہیں ان میں اونچ نیچ آتی رہتی کیا کرنا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمانا۔ حق علی اللہ اللہ یرتفع شیء من الدنیا۔ حضرت مولانا عاقل صاحب رحمہ اللہ تعالی، حضرت مظاہر العلوم کے شیخ الحدیث ابھی قریب میں انتقال ہوا، ہم خلیل قلب میں گزشتہ سال سے انتقال ہوا۔ میں نے بھی وہاں مسجد نبوی شریف میں زیارت کی الحمدللہ، حدیث شریف کی اجازت کے لیے۔ حضرت کے بارے میں پڑھا، حضرت نے مظاہر العلوم میں قال بن حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے داماد بھی تھے، قال بن جیسے آپ، اور حضرت کی حضرت جو ابو داؤد پر تقریر ہے وہ حضرت نے منظر کی ہے الحمدللہ، وہ چھپی ہوئی ہے۔ وہ مظاہر العلوم میں عام طور پر وہ اپنے امتحان میں وہ اول آتے تھے، امتحانات میں اول۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ امتحان میں بالکل فیل ہو گئے، فیل ہو گئے۔ پھر شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے اسی حدیث کی تسلی دی جا کر فرمایا کہ
یہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ جب کسی کو اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرماتے ہیں تو کبھی اللہ ان کو پست کرتے ہیں تاکہ اپنے اندر کوئی عجب نہ آئے، کوئی فخر نہ آنے پائے. بس اصل ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں قبولیت یاد رکھیں. ہاں میرا حسن زن یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کا بھی ہوگا کمزور ہوں ذہین سب طلباء اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہیں. بس محنت بقدر ہمت، جتنی ہمت اتنی کوشش لگا دیں کہ نتیجہ اور ثمرہ اللہ تعالیٰ کے حوالے. اللہ کام لیں گے کیا لیں گے تو تصور سے باہر ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے دین کے چوکیدار ہیں. چوکیدار کو معلوم نہیں ہوتا کہ میں نے کیا خدمت کرنی ہے، مالک کو معلوم ہے کہ ہم نے کیا خدمت لینی ہے. ہمارے دن میں کوشش جتنی ہمتیں ہیں وہ لگا دیں اپنا. اللہ تعالیٰ اپنے بہرحال مسیح مرثے کے ماحول میں بعض طلباء ہیں جن کا ہے کہ استعداد کمزور ہوتی ہے لیکن خدمت میں آگے ہوتے ہیں، اور بہت سے شعبان رمضان میں طلباء آتے ہیں اور وہاں پر دیکھتا ہوں بیچارے یہ طلباء بعض بیچارے پڑھائی میں کمزور ہیں پھر خدمت میں آ گئے، یہاں سے روٹیاں بسا اٹھاؤ اور تیسری میں پہنچا رہے ہیں اور خدمت کام میں آگے لگے ہیں. بہرحال خدمتیں اور اسی طرح آپ حضرات کی محنتیں یہ سب انشاءاللہ رنگ لائیں گے. الحمدللہ اللہ قبول فرمائے. اور چلا کسی کے بارے میں نہیں کہنے کا آپ نہیں پڑھ سکتے بھائی آپ نے کہاں نہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے. رہنا یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. سب طلباء کمزور ہوں ذہین سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول الحمدللہ. اساتذہ اگر خود مایوسی کے شکار ہوں گے دوسرے کو کیا حوصلہ دیں گے؟ بس ہمارے ذمہ دعا ہے، سب طلباء کے لیے دعا کرتے رہیں اور کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. چھوٹی چھوٹی محنت کوشش ہے اللہ اسے قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں. بہرحال سب طلباء کے لیے ہے، ان کو حوصلہ دینا ہے الحمدللہ. باقی اللہ کام نہیں جہاں مرضی لینے تعلیم اسلام پڑھا دیں، مقصد تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. نہیں ہمارے دو شاہ فرمائے لگے اخلاص سے قاعدہ پڑھانا اور بخاری شریف پڑھانا دونوں کا ثواب برابر ہے. بس مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوش ہونا. بلکہ یہ جو اوپر کی کتابیں ہیں ان کی خدمتوں میں بڑا نفس پر دھیان رکھنا پڑتا ہے. لگنا تھوڑا سا بھی اپنے عجب آ جائے، کوئی بڑائی آ جائے، کوئی فخر آ جائے، پھر ساری یہ سب ختم میں چلی جائے گی. اللہ حافظ رکھے تو یہ ہے اللہ کا شکر ہے. اب تک آپریشن سے پہلے تو پچھلے سال تک اللہ وہاں جامع مدنی میں یہاں بھی تھا پہلے ایک عرصے تک رہا. الحمدللہ قدوری کا سبق اور بھی باب ہے، قدوری کا جرا اپنے پاس رکھا ہوا تھا سب یہ اسباب ہے. وہاں ہمیں پی لیتے ہیں طلباء صرف کے طلباء گردانے سنا الحمدللہ کہ ہمارے من کی گردان سننا ہی اللہ پاک بخشی کا ذریعہ بنا دے الحمدللہ. کوئی ضروری نہیں بخاری شریف پڑھ کے نہیں ہے، یہ اپنے لیے کر رہا ہوں. بڑے حضرات جو پڑھا رہے ہیں خیر ان کا اپنا مقام ہے، لیکن ہم چھوٹوں کے لیے ہے جو بھی خدمت کا موقع ملے اس کو اپنی سعادت سمجھے. بات النسائی ربیہ بنت معاوض فرماتی ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جہاد میں شریک ہوتی اور ہم یعنی صحابیہ کا کام یہ تھا کہ نسق الماء زخمیوں کو پانی پلانا، یعنی نسق الماء کہ ہم پانی لے کر آتی وہ نذاب الجرحا اور جو زخمی لوگ ہیں ان کو دوا ور دیتی. ونرد القتلى جو مقتول ہیں ان کو میدان سے منتقل کر دیا.
اوپر حاشی میں لکھا ہوا نا، آپ دیکھیں فیہ جواز معالجۃ المرأۃ الاجنبیۃ للرجل الاجنبی للضرورہ، کہ اس میں دیکھا حاشی میں بھائی اس میں ایک اجنبی عورت ہے، یعنی اجنبی آدمی کا ہے، یعنی ضرورت کے موقع پر دوائی دینا، اس کا علاج معالجہ کرنا جائز ہے، کیونکہ صحابیات ہی کام ہے، تو یعنی وہاں میدان جہاد میں ہے، وہ جنگ میں وہاں پر ہے، وہ وہاں مجاہدین کے لیے پانی لے کر آتی، زخمیوں کی ان کو مرہم وغیرہ لگاتی، جیسے ان کو دوا علاج معالجہ کرتی ہیں۔ تو بہرحال ضرورت کے موقع پر اجنبی عورت کا، اجنبی مرد کا علاج معالجہ کرنا، دوائی دینا، دوائی دارو کرنا جائز ہے۔ بہرحال جیسے اسپتال میں وہاں پر ہے، بعض خواتین بیچاری کر رہی ہوتی کام، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، الحمدللہ۔ سمجھے اللہ تعالیٰ مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تو ہارٹ اٹیک ہے، تو وہاں ایک مرد ہے، ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ایک ساتھ ان کے خاتون ڈاکٹر تھی بیچاری، وہ بیماری تو ہارٹ اٹیک کو دے کر وہ دونوں پریشان ہوئے ہیں، فوراً باہر انہوں نے آپس میں شورا کر کے فوراً بس مجھے پھر وہ آکسیجن لگائی انہوں نے لگائی، اس میں پھر بہرحال جو بچیاں کام کر رہی ہوتی ہیں، خواتین کام کر رہی ہوتی ہیں، بھائی یہ بھی ان کو بھی بھائی ہے، ہاں یہ بھی ان کو بھی مریض حضرات ہیں، اپنا محسن سمجھیں، الحمدللہ علاج معالجہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، الحمدللہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک نظام ہے خدمت سے جوڑ رکھا ہے، الحمدللہ پاک کی ذات ہے۔ بس اپنی نظروں کی بس یہ ہے، باقی اپنا دیکھو اچانک نظر پڑ جائے ویسے ہی معاف ہے، لیکن بس اپنے ارادے اور اختیار سے کسی پر وقت میں ڈالے لگانا۔ آپ سفر کر رہے ہیں، کچھ ماحول ہے جیسے وہاں تو جہاز میں سفر کریں گے، وہاں پر بھی ہے کچھ خواتین جہاز کے عمل میں ہوتی ہیں، کام کرنے والی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بس ایک اپنے ارادے اور اختیار سے، مجھے امید ایسا نہیں، کوئی دو چار ہی ہوتے ہیں بس بھول والے، ورنہ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے، بس اپنے سفر میں ہوتے ہیں، سب اپنے کام لگے ہوتے ہیں، بس کوئی دو چند ایک حضرات ہوتے ہیں، یعنی چند ایک لوگ بس کوئی ان کے اوپر کوئی ایسا کوئی غلبہ ہوتا ہے، ورنہ اپنے کام میں لگے ہوتے ہیں، اپنے سفر میں جا رہے ہوتے ہیں۔ ایسی ہسپتال میں بھی آپ دیکھتے ہیں وہ سب، وہاں تو مریض نے کیا بندی کرنی ہے، وہ چاہے خود وہ تو ہائے نکل رہی اس کی جا کر اس نے کیا، وہ تو جان کے لالے پڑے ہوئے اس نے کیا بندی کرنی ہے، مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ صلی اللہ عافیت سے رکھے، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ عافیت سے رکھے، اللہ تعالیٰ عافیت سے رکھے، اللہ تعالیٰ بہرحال جہاں عرض کرتا رہتا ہوں، کتنا ہی مخلوط ماحول کیوں نہ ہو، بد نظری کا اس سے بڑھ کر علاج کوئی نہیں کہ ہمت کر کے اپنی نظروں کو جھکا دیں، بس یہ کتنا ہی مخلوق ماحول کیوں نہ ہو، بس اپنی نظروں کو جھکا دیا جائے، اللہ تعالیٰ اپنے
اور ایسی تنہائی جس میں فتنے کا اندیشہ ہو اس سے دور ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ مہربانی فرمائے. میں بعض دفعہ جاتا ہوں بیچاری بعض سفر کے دوران کچھ عملے کے خواتین آ جاتی ہیں، کچھ بیچاری ہماری کوئی تعلمانہ شکل کو دیکھ کر آ جاتی ہیں، چلو ان سے کوئی کچھ نظر اللہ ڈال کر کوئی ان سے کوئی دعا کروا لیں. میں بڑا سر جھکا کر ان کی بات سن لیتا ہوں، اور جو کوئی ٹوٹی پھوٹی دعا ہے وہ بھی الگ ہے پے کر لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے بنکاک آ رہا میں خالق شہر سے بنکاک میں. میرے ساتھ بھائی سمیع اللہ تھے. وہ 3 سیٹیں تھیں تو تیسری سیٹ پر ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے، بچی نوجوان ہے. درمیان میں بھائی سمیع اللہ ہے. لیکن الحمدللہ میں نے دیکھا بھائی سمیع اللہ چہرے بیٹھے ہوئے بالکل ان کی طرف بالکل منہ تک نہیں کیا. کچھ مجبوری ہوتی ہے اس میں سیٹ پر جو وہ جہاں کی جو سیٹ ملی ہوتی ہے یہاں تو کچھ آگے پیچھے کر لیتے ہیں، لیکن باہر ذرا مشکل ہوتی ہے، وہاں جو سیٹ ہے اسی پر ہی تو بس وہ اپنے چہرے سیٹ پر بیٹھے ہوئے بالکل اپنے ان کی طرف یعنی بالکل دیکھا تک نہیں آتا لگا، بس وہ میری طرف کر رکھا تھا. یہ صورتیں پیش آ جاتی ہیں بھائی جب آدمی یہ سوچے کہ مجھے اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرے پیارے مولا ہر وقت دیکھ لیں گے، پھر آدمی پھر اللہ پاک کی ذات الحمدہ پھر اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ ہر جگہ اللہ حفاظ فرماتے ہیں. الحمدللہ. ہر جوڑ پر صدقہ ہے رقیم، یہ صدقہ فرمائے، یہ صدقہ ادا کرنا کون سا مشکل. فرمائے یعین الرجل فی دابتہ یحاملہ علیہا او یرفع علیہا متاعہ. کسی آدمی کی سواری میں آپ مدد کر دیں اور اس کو سواری دے دیں کہ وہ سواری کے ذریعے اپنی منزل پر پہنچ جائے، یا یہ ہے کہ اس کا سامان اٹھا کر اس کی سواری پر لاد دیں آپ نہ، یہ سب صدقہ ہے. سواری دینا صدقہ ہے، سواری پر سامان میں مدد کرنا، لادنے میں مدد کرنا یہ صدقہ ہے. اور یرفع علیہا متاعہ یا ہے یعنی اس کی سواری پر اس کا سامان ہے، سامان مدد کر دیا. بھائی ساری نیکی ہم ہی نہیں کر رہے، بہت سے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر پڑھنا پڑھانا نیکی ہے تو بھائی خدمت خلق کی بہت سی نیکی ایسی ہیں. یہاں راست نارا ایک بڑی عمر کے ان کی گاڑی وہ ہے نا وہ بالکل سڑک کے اندر ہی وہ رک گئی، وہ بیچارے پریشان. میں نے دیکھا فون، اب میں خود جب کیا کروں، اب دل میں تھا کوئی ان کی مدد کریں، خود تو میری ابھی ہمت نہیں اتنی رہا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. جب ہمت تھی اللہ کا شکر ہوتا تھا اپنے بس میں الحمدللہ. فون دیکھا ایک ساتھی، ایک موٹر سائیکل والا ایک ساتھی، فون انہوں نے موٹر سائیکل میں راہگیر تھے، فون موٹر سائیکل کھڑی کی اور جا کر پیچھے گاڑی کو دھکا لگایا اور ایک طرف کر دیا. میں نے دیکھو یہ دے رہا. اللہ تعالیٰ یہ لیے کہتے ہیں کہ کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں. 1 نمبر سے آدمی پاس بھی ہو جاتا ہے، 1 نمبر سے فیل بھی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے کرم کے بہانے بے شمار ہیں. ہر مسلمان کے سینے میں اللہ نے اپنے دین کی محبت کا نور بھر رکھا ہے. یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے کس کس بہانے سے اللہ سب کو اللہ کی رحمت نواز دیں گے. اللہ تعالیٰ کلمہ طیب کا الکلمہ طیبہ، اچھی بات کہنا ہے میرا، نرم بات کہنا، اچھی بات کہنا ہے، اس پر بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے. ہمیں یہ دیکھو والکلمہ الطیب یا کلمہ، بس گناہ کی بات نہ ہو، باقی جو بھی آپ نیک بول بولیں گے، چاہے اپنی ضرورت کی جائز بات چیت کر رہے ہیں الحمدللہ، یہ سب اس پر صدقے کا ثواب ملتا ہے الحمدللہ. اسی طرح ہر وہ قدم جو ہے جو نماز کے لیے اٹھے، ہر قدم پر صدقے کا ثواب مل رہا ہے.
اسی طرح وہ دل الطریق راستہ بتلانا ہے، اس پر بھی سب کے ثواب مل جائے گا۔ ہر جگہ ایک کوڑے ہے، کوڑا چھوٹا سا ہی ہوتا ہے نا، ایک کوڑے کے بغیر جگہ دنیا و ما فیہا سے بڑھ کر ہے۔ الحمدللہ بہتر دنیا کے بارے میں تو آتا نہیں، اس دنیا کے بارے میں کہ مچھر کے پر کے برابر ہی حیثیت نہیں اس کی تو، اور آخرت کے بارے میں اللہ خود فرما رہے ہیں وہ جنت ہے، جنت اس کو دو جہاں کے بادشاہ خود فرما دے جنت، اس کی باغ و بہار کا کیا عالم ہوگا، ہمارے دماغ میں سوچنے کی ہمت نہیں ہے۔ یہ تو بھائی یہ تو آخرت میں پڑھ دے اٹھے یار۔ اور اگر کیا نا اللہ تعالیٰ کے فرمان پر اگر یقین کا چشمہ لگا لیں، یقین کا چشمہ لگا لیں، یہ نہ لگائیں، یقین کا چشمہ لگائیں، تو پھر پردہ ہے ہی نہیں جاتا، پھر کیا پردہ کرنا، جب اللہ میرے فرما دیا پھر کیا پردہ رہا۔ الحمدللہ ان کا فرمان ایسا ہے کہ ہماری آنکھوں سے بڑھ کر یقین ہو اس پر۔ الحمدللہ اگر اللہ تعالیٰ کے فرمان پر یقین کا چشمہ لگا لیں پھر تو پردہ ہے ہی نہیں جاتا۔ اب آپ دیکھنا کوئی ہے اگر خبر دے کے مکہ حاجی حضرات نے خبر دی کہ مکہ بھی ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے، اللہ ہے، کتنے ہمارے ساتھی بھی ادھر ہیں، سب کو یقین ہے معمول ہے، صرف ان کی خبر کی وجہ سے اتنے لوگوں نے خبر دی ہے کہ مکہ مکرمہ ہے، مدینہ منورہ ہے۔ جو آپ کو بندے کی خبروں پر یقین ہے، جو بندوں کو خالق ہے ان کی خبر پر کیسے یقین نہیں ہوگا؟ اپنی آنکھوں سے بڑھ کر یقین ہونا۔ فیما یبدو الناس، لوگوں کی نظر میں لو ہے، لوگوں کے سامنے ایک جنت کا عمل کر رہا ہوتا ہے حالانکہ وہ اہل نار میں سے ہے، اور ایک آدمی عمل کرتا ہے اہل نار کا لوگوں کے سامنے، اور وہ ہے وہ اہل جنت میں سے۔ مطلب ایک روایت میں آتا ہے نا کہ آدمی جنت کے اعمال کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ جنت کے ایک بالش قریب رہ جاتا ہے، پھر کوئی ایسا پھر وہ ایسا عمل کر لیتا ہے کہ وہ ہے اگر اس کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔ ہمارے بزرگ حضرات ہیں، بڑے بڑے حضرات اس حدیث کی وجہ سے یہ مشکوٰ میں بھی ہے، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ یاد رکھنا، بڑے بڑے حضرات ان حدیث کی وجہ سے وہ جب بھی ایک دوسرے کو دعا کہتے ہیں، خاص طور پر دعا کریں کہ اللہ خاتمہ ایمان کو فرما دے، خاتمہ ایمان فرما دے۔ آمین۔ بغنائی بعض تغنیان، یعنی بچیاں تھیں نا، وہ یعنی جنگ بواس پہلے گزری تو اس میں اپنے آبا و اجداد کے بارے میں، ان کی بہادری کے بارے میں اشعار پڑھ رہی تھیں، اور مانا کر دیتے نا گانا گا رہی تھی، گانا ایسا نہیں، گانے کے لوگوں سے گانے کر جائے گا، تعبیر ایسی اختیار کریں کہ جس سے اگر صحیح ہو۔ یہ وہ اشعار پڑھ رہی تھی، اشعار وہ جنگ بواس کے بارے اشعار پڑھ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے الغنا منتر الزنا، گانا سننا یہ زنا کا منتر ہے اپنا ہے، حدیث میں ہے۔ یہ تو بچی چھوٹی بچیاں تھیں، وہ اپنے پہلے جنگ ہے، وہ جنگ بواس ہوئی، لمبی جنگ ہوئی جاہلیہ کے زمانے میں، پہلے نہیں لمبے عرصے سے جنگ رہی، تو اپنے آبا و اجداد کے بارے میں جو ہے ان کے بہادری کے بارے میں اشعار پڑھ رہی۔ وَإِنِّي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثٍ، اللہ تعالیٰ
صرف گانے کا منع کریں گے تو اس سے اور دوسری دھیان چلا جاتا ہے. مسیح اشعار پڑھ رہی تھی آپ مجھے اپنے بہادری کے اشعار پڑھ رہی ہیں. بچوں کو ڈانٹا آپ صلی اللہ فرمایا داہما میں اپنے کو چھوڑ دیں کچھ نہ کہیں. وہ اپنی بچیاں اپنی ہے وہ بس وہ اپنی یعنی وہ اپنے وہ خوشی کے اشعار پڑھ رہی تو جائز اس میں الحمدللہ اس میں بہادر یعنی اس میں کوئی نامناسب کلمہ نہیں تھا. باہر اپنے آباء و اجداد کے بارے میں کچھ وہ جو ان کے بہادری کے واقعات اشعار بیان کر رہی تھی. اول میری امت میں سے اول جیش یغزون مدینۃ قیس مراد کیا ہے اس میں روم ہے روم پر حملہ کرے گا مغفور لہو ان کی بخشی کر دی گئی. فقلت وانا فیہم یا رسول اللہ لیکن حضور میں بھی انہی میں فرمایا اللہ آپ میں نہیں ہوں گے. اس میں اوپر حاشی میں لکھا ہوا نا اس لشکر میں یزید کا بھی ذکر آتا ہے. یزید ابن معاویہ اور اس کے ساتھ دیکھو یزید کے بارے میں تذکرہ کر چکا ہوں شاید یہاں میں ذکر کیا تھا نا. بہرحال اس حدیث کو پیش کرتے ہیں. دیکھو یہ ہے کہ مغفرت کا تعلق ماکان کے ساتھ ہوتا ہے پہلے گناہوں کے ساتھ. جیسے حدیث میں آتا ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو ایمان کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اور ثواب کی امید کے ساتھ تو اس کے پہلے گناہ بخش دی جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہے. باقی یزید کے بارے میں ہمارے اکابر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ یزید فاسق والی تھا. باقی اگر معاملہ تعالیٰ کے حوالے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. یزید کے ہیں فسق و فجور کے جو حالات بعد میں پیش آئے وہ کی وجہ سے ہمارے اکابر حضرات کا علماء یعنی ہمارے اہل سنت والجماعت کا نظر یہی ہے کہ وہ فاسق واجب تھا. کربلا کا واقعہ پیش آیا, حرہ کا واقعہ پیش آیا اور شاید تفصیل طرح کر دی لیکن خلاصہ یہ ہے کہ ہم حسینی ہیں یزیدی نہیں ہیں. اپنا نام باقی اس حدیث کا مغفرت کا تعلق ماکان کے ساتھ ہے یعنی پہلے جو کچھ غلطی کی. باقی جو آئندہ کے بارے میں ہے نا آیا وہ آئندہ کے بارے میں مزید جو ان کی زندگی کے حالات ہیں ان کو سامنے رکھ کر ہی نظریہ اپنایا جا سکتا ہے. یہ اہل مغفرت یہ بھی ہے. مغفرت یہ مشروط ہے
ہے کہ بشرطے کہ مغفرت کے منافی کوئی کام نہ کرے اپنا ہے. حتیٰ کہ کہن اگر ایک آدمی ان میں سے اس غزوے میں شریک ہوا لیکن علیہ باللہ بعد میں اگر وہ مرتد ہو گیا تو پھر وہ پھر اگر پھر وہ اس بشارت میں وہ داخل نہیں ہوگا. اسی طرح کفر ہے. کفر تو خیر ویسے بہرحال میں کہنے کہ مغفرت کا تعلق یہ ماکان کے ساتھ ہے. ماں بعد میں کیا حالات پیش آئے ہیں یہ اللہ کو معلوم ہے. جو اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے یہ بعد والے حالات کو سامنے رکھ کر ہے. مجان المطرقہ. مطرقہ کا معنی کیا ہے؟ مراد اس سے ان کے چہرے چوڑے ہوں گے. چوڑے ہیں مطرقہ جس میں راستہ بنا لیا جائے. مراد راستہ وہی ہوتا ہے جس میں چوڑائی ہو رہی ہے. مطرقہ گویا کہ ان کے چہرے چوڑے چوڑے ہوں گے اور ناک ان کی چھوٹی چھوٹی ناکیں. جس لیے ہے نا مثال یہ چائنا کے لوگ ہیں یہ لوگ ہیں یہ ترکی وغیرہ ہے یا ترکی وغیرہ کے لوگ ہیں یہ آگے چلیں. ڈھال کی طرح چوڑی ڈھال کی طرح آگے چلیں. آتے ہیں اتوار کتنے بجے آتے ہیں؟ 12 بجے. 12 سے لے کر پھر کتنا 1 بجے تک ہے. اور ان کو وہ نہ ہو پھر ان کا سبق ہوتا ہے. اچھا لگانے کی ورنہ پھر اگر مولانا شام صاحب آ جائیں پھر ان سے پھر آپ پڑھ لینا سبق ہے ان شاء اللہ مجھے جاتا ہوں. اور اپنا جو ان کا سبق ہوتا ہے وہ پڑھ لیں ان شاء اللہ.